کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی، کوئی بھی غیر مسلم بھائی پوری دنیا کا آپ کے پاس صرف اتنی سی بات پوچھے، چھوٹی سی، کہ یار عبد الرحمان بھائی، محمد شفیع بھائی، جنید بھائی، ذرا یہ بتاؤ اسلام کا سندیش کیا ہے، آپ کیا بتاؤ گے؟ اس کو پتہ لگے کیا بتاؤ گے؟ نماز پڑھنا اسلام ہے، روزہ رکھنا اسلام ہے، داڑھی رکھنا اسلام ہے، اور بولو تو صحیح کیا بتاؤ گے اس کو؟ آپ کی مسجد میں کوئی غیر مسلم بھائی آ جائے، آپ اس کو کیا کہیں گے کہ مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ بتائیں تو صحیح۔ کچھ پتا نہیں سوائے فتویٰ گیری کے، سوائے ایک دوسرے کی ٹانگ۔ یاد رکھو، جو قومیں اپنے امام کو، اپنے قائد کو، اپنے دینی رہنماؤں کو یا اپنے دنیاوی رہنماؤں کو اگر پیٹھ کے پیچھے ان کی برائیاں کریں گی اور ذات اور برادری کے اوپر چلیں گی، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے بزرگوں کو اکٹھا کر کے بھی ان کے لیے دعائیں کروا لو، ان کو عزت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جن قوموں نے فتح حاصل کی ہے، ان کی خوبی یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس دولت زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، نہیں، ان کے پاس اتفاق کی دولت ہے۔ وہ عالم نہیں اس وقت تک عالم بن سکتا جب تک قوم کو نہ جوڑ دے، وہ امیر آدمی اس وقت تک امیر نہیں کہلا سکتا جب تک وہ قوم کو نہ جوڑے، وہ بڑے سے بڑا افسر مسلمان کوئی بن جائے، وہ اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک وہ امت کو ایک جگہ نہ لانے کی فکر کرتا ہو۔ آپ کا فن اس وقت تک بیکار ہے جب تک آپ اتفاق کی، محبت کے دور لے کے آگے چلنے کی آپ کے اندر تربیت نہیں، اس وقت تک آپ بیکار ہیں۔ غیر مسلم ہمارے بھائی کوئی پوچھ لیں آپ کو کہ بھائی دین کیا ہے مجھے بتاؤ، آپ چپ ہیں بالکل۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے وہ بات کی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک سارے نبیوں نے کہا اللہ ایک ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی کہا اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے۔ ہم پنجابی میں اکال پرخ کہتے ہیں اللہ کو کہ خدا ایک ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جو قیمتی بات کہی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا مسلمانوں، جو ایک اللہ اور ایک رسول کی اطاعت کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کو مان لیا، آپ کو اللہ کا آخری رسول مان لیا، کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو مانیں گے وہ پہلے نماز روزہ، نہیں، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو ایک مان لے گا وہ دنیا کو برابری کا درجہ عطا کرے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے دکھتی رگ پکڑ لی، صحابہ کو کہہ دیا سنو میں آ گیا ہوں عزت بانٹنے۔ کبھی پوچھنا کسی مولوی سے، نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے نا، جب انہوں نے کہا بلال ابو بکر کا بھائی ہے، بلال کالا ہے، ابو بکر شہزادہ ہے، بلال غلام ہے، ابو بکر بہت اعلیٰ ترین اولاد میں سے ہے، بلال کے کپڑے گندے، ابو بکر ریشمی لباس پہنتے ہیں۔ ابو بکر تو بہت بڑے بیوپاری ہیں، پکڑ کے جب جفی ڈلوائی، کہا دونوں آج سے بھائی ہو، نماز میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے۔ تو مکے سے جو لوگ جاتے تھے نا بیپار کرنے، وہ اپنے گاؤں گاؤں میں، یمن میں، آس پاس کے ملکوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ ایک نبی آئے ہیں جو اللہ کی عبادت کی بات کرتے، نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آئے ہیں جو پہلے نبیوں کی طرح یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کا رب اور رسول ایک ہے اس کے تمام جاننے والے بھی ایک ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کسی گورے کو کالے کے اوپر فوقیت حاصل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری نماز میں سب لوگ ایک برابر کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ میں اپنے ہندو بھائی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، اپنے سکھ بھائی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، اپنے دلت بھائی کے ساتھ نہیں چل پھر سکتا ہوں، اپنے عیسائی بھائی کے ساتھ نہیں کاروبار، ارے اگر کوئی محمد رسول اللہ کا غلام ہو کے، دین کا بندہ ہو کے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھے کہ میں بہت اعلیٰ ہوں اور سامنے والا مذہب کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر مجھ سے کمتر ہے، تو اس کو ضرورت ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ کسی عالم کے پاس جا کے نبی علیہ السلام کے دین کو پڑھ لے۔